السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی آواز۔ اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی تازہ ترین خبریں، حکومتی نوٹیفکیشن، تنخواہوں اور الاؤنس کی اپڈیٹ اور پینشنر کی نئی معلومات۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک تازہ ترین معلومات بھیجی جائیں تاکہ آپ ہر اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں باخبر۔ بات کریں گے جی بجٹ تنخواہ پینشن کے حوالے سے اہم اپڈیٹ۔ 1 مئی سے پینشن میں ایک اضافہ شامل ہونے جا رہا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور کیا اس کی اصل حقیقت ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 بڑی اپڈیٹ دیں گے۔ پہلی اپڈیٹ آپ دیکھ لیں جی کہ نیا بجٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایپ کا خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ملازمین ہیں وہ اس حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ غم و غصے کا شکار ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے 10% تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا اور وفاق نے اس سے زیادہ تنخواہیں اور پینشن جو ہے وہ بڑھا دی تھی۔ تو اب اس پر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور ایپکا کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے، جس کے تحت سرکاری ملازمین اور جتنے بھی تنخواہ دار طبقے کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ دفاتر کی تالہ بندی کریں گے۔ صدر ایپکا کا کہنا تھا کہ اگر بجٹ میں سرکاری ملازمین کو نظر انداز کیا گیا اور مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کیا گیا تو سرکاری دفاتر کی مکمل تالہ بندی کی جائے گی۔ تو یہ جو فیصلہ ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہے، جبکہ رحمان علی باجوہ صاحب کی جانب سے وفاق کی سطح پر بھی اعلان متوقع ہے کہ بجٹ سے پہلے وہ لازمی طور پر کوئی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ ابھی تک جو تحریری معاہدہ ہوا تھا سرکاری ملازمین اور حکومت کے درمیان اس پر کوئی خاطر خواہ جو عملی اقدامات ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آئے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے جی 1 مئی سے پینشن میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ پینشن کون سی ہے؟ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے یہ اعلان ہے۔ ای او بی آئی پینشنرز کے لیے ایک بڑی خوشخبری، 1 مئی سے پینشن میں اضافے کا اعلان ہے۔ چیئرمین جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سیکٹری اوورسیز نے بتایا کہ اب شناختی کارڈز پر پینشن کیس کو سیٹل کیا جائے گا۔ ای او بی آئی کی پینشن 1 مئی سے بڑھائی جائے گی، یعنی کہ 1 مئی سے ان پہ امپلیمنٹ ہوگا، اور جو پینشن آپ کو 1 جون کو ملنے جا رہی ہے اس میں یہ اضافہ شامل ہو کے ملے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی جو کہ کافی ہائی لائٹ ہوئی چیز کہ آڈٹ حکام نے ایک آڈٹ کیا اور جس کے نتیجے میں بہت سے جو پینشنرز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بوگس قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پینشنرز ہیں ان کو اضافی ایسے ہی پینشن دی جا رہی ہے۔ آڈٹ حکام کا کہنا تھا کہ 8 لاکھ میں سے 5,000 پینشنرز کوائف کو غلط کہا گیا، اور آڈٹ حکام جو ہیں ان کے ڈیٹا پر ڈیٹ آف برتھ کا چیک لگا کر یہ ڈیٹا حاصل کیا۔ یہ پینشنرز 1950 اور 60 کی تاریخ پیدائش والے ہیں، اور یہ پینشنرز شناختی کارڈ اور نادرا سے پہلے دور کے ہیں، اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا۔ بہرحال یہ خبر تھی۔ جو خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی پینشن میں اضافے کا جو اعلان کیا گیا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن 1 مئی سے سٹارٹ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ خبر ہے جی تنخواہوں میں اضافے اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوا۔ ایپ کا محکمہ تعلیم کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چل رہے ہیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ رول 17A اور تنخواہوں میں اضافے اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا چکا ہے، جبکہ اب یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جو ایس ایس ایز ہیں 16 اسکیل کے اور اے یوز ہیں جو کوئی عرصہ دراز سے ابھی تک کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں، ان کے کنٹریکٹ تو رینیو کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ ریگولر نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ایپکا کی جانب سے، اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیو انکیشمنٹ اور 17A رول کے حوالے سے جو مطالبات ہیں پنجاب کے ملازمین کے وہ بھی اس کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ شہزاد صاحب بہت مہربانی۔ آپ کا آڈٹ والوں کا اور پولیس والوں کا کام شک سے شروع ہوتا ہے، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ۔ مثلا میں ایک ایکسپیرینس آپ کو بتا دوں، ایک سکول پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے واٹر سورس انہیں دیا اور پرائیویٹلی دیا، تھوڑے عرصے کے بعد میں نے وزٹ کیا تو وہ سفیدے کے درخت لگے تھے اور وہ سارے اس بور میں چلے گئے، وہ سٹک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب میں وہاں گیا انہوں نے کہا سر پانی کا بہت پرابلم ہے۔
तो मैंने कहा यार ये आपको बोर तो दिया था। उन्होंने कहा सर वो सफेदा 10-11 लीटर रोज पानी पीता है, खींचता है, तो ये उसकी जड़ें चली गई हैं सारी, वो स्टक है, हमारी सीवरेज भी स्टक है और हमारा बोर भी स्टक है। तो मैंने कहा यार प्रिंसिपल साहब ये 3-4 दरख्त हैं, आप कटवा दे। उन्होंने कहा जी मैं रिटायरमेंट दे नेड़े हैं। तो फिर मैंने बाद उस वक्त मुझे नहीं थी समझ, शायद इतनी पीएससी का इतफाक नहीं था, फिर मैंने पीएससी टिके नहीं खान होंगे, मेरी पेंशन भी रुक जानी है। वो 10 रुपए का काम नहीं कराते थे टीचर्स। ये काउंसिल्स जो बनाई गई थी ये इस हवाले से बनाई कि स्कूल का बोर्ड नहीं वो खर्च करते थे कि ये हमें कल इसका जवाब देना पड़ना है, यही वोचर, यही मामलात हमें वो ले दे जाने। और वो लोकली सेक्रेटरी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, ना आपको कोई वहाँ ठेकेदार रजिस्टर्ड मिलता है, ना आपको कोई दुकानदार रजिस्टर्ड मिलता है। ये छोटे छोटे काम, अब पंखा आपने वाइंडिंग कराना है, कहाँ से आप ढूंढेंगे कि कोई रजिस्टर्ड आदमी आपको मिले। ये इस लेवल पे ग्राउंड रियलिटी यही है। आपकी बात को मैं एग्री करता हूं कि आपने सारी अमाउंट जमा की, आपने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन जो नीचे जाके जहां पे ये काम, अभी इसी वजह से प्राइवेट दे दी ना एक स्कूल काउंसिल, उसमें टीचर शामिल नहीं है पैसे लगाने के लिए, उसमें पब्लिक दी है डिफरेंट, उसमें कोई सियासी पार्टियों से मुबरा करके उन्होंने कहा रिटायर्ड अफसर टीचर दूसरे तीसरे जो है वो करें, ताकि डिपार्टमेंट पे भी ये इशू ना आए। लेकिन ये चीजें आपको लोकल लाहौर में शायद मिल जाए, मैं नहीं कह सकता, आपको बाकी सारे 70% पंजाब में नहीं मिलेंगे। दूसरा, मैं एक और आपसे मेरी गुजारिश है कि मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट की थी, मेरा कोई ना, मैं जो जिले हो रहे हैं शायद जिंदगी में एक आध चक्कर किसी दोस्त की खुशी गमी पे लगा हो इस एरिया में, ना मेरा कोई जाती उसमें इंटरेस्ट है। कम से कम ये जो तबका है ना, जिसे सारी दुनिया में देनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए, हम शायद इन्हें वो इज्जत दे भी नहीं सके, वो मकाम दे भी नहीं सके। आप ग्रेड 18-19 के एक टीचर की सिचुएशन देखें और बाकी डिपार्टमेंट के ग्रेड 17 से आप देखें तो वो आपको ये साइकिलों पे धक्के खाते हैं और वो फॉर्च्यूनरों पे फिरते हैं। तो हमने भी बड़ी ज्यादतियां इनके साथ की। इनके वो हालात मद्देनजर रखते हुए इतनी लीवरेज दें कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर वो झाड़ू भी दे रही है, वो क्लर्क का काम भी कर रही है, वो चौकीदार का काम भी कर रही है और वो बच्चों को पढ़ा भी रही। इस जिम्मे में कुछ ना कुछ ठीक है। मैं आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपको भी एक, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं यकीन जाने जब सरकार का पैसा लुटते देखते हैं तो यकीन करें रात को ये भी आता है कि यार ये किधर हम बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां और मामलात इससे कहीं ज्यादा है, इनको थोड़ा बहुत इस बात का लीवरेज दें कि ये कम से कम ज़हनी तौर पे, मैं शायद पता नहीं, जब शहबाज साहब थे, मैं एक वाकया बगा साहब जी, शहबाज साहब थे तो मैंने